الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام عالمین کا واحد خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو اس کی پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کی شان ایسی ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کلام رحمان کا ہے، نعت حبیب رحمان کی ہے۔ درود و سلام ہو ان کی آل پاک پر جس کی طہارت اور پاکی کسی زمانے کے مفتی پیر مولوی ملا نے نہیں بلکہ مولا نے خود بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس اہل بیت پر درود و سلام جن کی مودت کا پیغام قرآن مجید اس انداز میں دے رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور قرآن اس گھرانے کی کثرت کا اعلان اس انداز میں کر رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ایسی کثرت اولاد عطا فرمائی کہ جب تک سورج چاند رہے گا زمانے میں فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا۔ یہ حق ہے کہ جب تک یہ سورج چاند کی چمک اور دمک رہے گی، کائنات انسانی جب تک سورج کی چمک سے اور چاند کی دمک سے رونق افروز رہے گی، اس وقت تک زمانے میں فاطمہ زہرا کا خاندان موجود رہے گا۔ میرے آقا نے جب قرآن کا ساتھی بنانا چاہا تو بحکم پروردگار یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور فلاں جماعت کو بنا کر جا رہا ہوں، میں قرآن اور فلاں قبیلے کو ساتھی بنا کر جا رہا ہوں، میں قرآن اور فلاں گروپ کو ساتھی بنا کر جا رہا ہوں۔ نہیں، پیارے حبیب نے فرمایا میں تمہارے بیچ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری آن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر قرآن پڑھنا ہے تو گھر میں رکھا ہوا قرآن تلاوت کرو، اور چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو حسنین کے چہرے کی زیارت کرو۔ ایک قرآن مجید جو ہم کتاب کی شکل میں پڑھتے ہیں اور ایک قرآن مجید جو ہم علی کی شکل میں پڑھتے ہیں، حسنین کریمین کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ میں پورے ڈیسا کی طرف سے اور خانقاہ قادریہ اصغریہ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے شہزادے غوث اعظم فخر اسلاف پیر و مرشد سرکار سیدی کاظم پاشا رحمت اللہ علیہ کی تعزیت، آپ کے شہزادے علی وقار فخر اسلاف بقیت الصف امدد الخلق عزیز القدر خطیب زمن خطیب دکن ابن خطیب دکن سید آل مصطفیٰ قادری مقدس اللہ العالی کو آپ تمام کی جانب سے پیش کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کے بابا حضور اور ہمارے بابا حضور کا ایک تعلق رہا ہے، انشاءاللہ جب تک سورج کی چمک ہے، چاند کی روشنی ہے، ان دونوں گھرانے کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہم نے کسی کے منمانے پر نہیں مانا، ہمیں یہ در اور یہ گھر
کسی مولوی ملا نے نہیں بتایا، ہمیں یہ در اور گھر ہمارے امیر اہل سنت سیدی سرکار اصغر القادری رحمت اللہ علیہ نے بتایا۔ اور ایک بات، حضرت کا تعلق، یہ کل ڈیسا میں جتنے بھی پیر اور جتنے بھی سلاسل کے مرید ہیں، ہر پیر کا تعلق اور ہر پیر کا در اور گھر جس ذات نے بتایا وہ ذات ہمارے مرشد کی ذات۔ یہ آپ سننے کے ملک میں ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ نہیں ہیں اور کتنے لوگ ہیں؟ ہاں سب ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک بار محبت سے کوئی مجمع سے نعرہ لگا دیں تاکہ معلوم چلے کہ موڈ کیا ہے مجمع میں۔ نعرہ تکبیر، آج صبح عاشقان غوث اعظم کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ شہزادی کی آمد پر تمام لوگ گھروں سے نکل کر، مائیں بچیاں گھروں سے نکل کر، کون آ رہا ہے؟ شہزادے غوث اعظم آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آج بارات عاشقان غوث اعظم کی تھی، دلہا شہزادہ غوث اعظم۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار جتنے لوگ محلے میں نہیں ہوتے اس سے زیادہ جلوس میں کیسے آ جاتے ہیں، اور یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ نکلتے کہاں سے اور ان کے پیچھے اتنے لوگ آتے کہاں سے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر نہیں آتے، ہماری ذاتی تعریف و توصیف کے لیے نہیں آتے، یہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ عزت ساری میرے رسول کی ہے، عزت ساری میرے مولا علی کی ہے۔ اور جو مکار، بد کردار، گنہگار ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر زمانہ اسے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ جو ان سے منہ بگاڑ لیتا ہے، جو ان سے چہرہ پھیر لیتا ہے، پھر زمانے میں رسوا اور رسوا ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت کا یزید دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو جو اس دور کے آلِ رسول سے بغض رکھتا ہے۔ اور اس بات کو میں نے جواب دیا کہ یار یہ اتنی بھیڑ کیسے ہوتی ہے؟ سوال ہوتا ہے یار یہ آلِ رسول آتے ہیں، کوئی بھی سید زادہ آتا ہے تو اتنی بھیڑ کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی سبب منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی آخرت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ چلیے ماشاءاللہ آپ لوگ موڈ میں تو ہے، کتنے لوگ موڈ میں ہیں؟ 2 منٹ اور دیں گے یا نہیں؟ ذرا تم بھائی، ہاں 2 منٹ اور دیں گے یا نہیں بھائی؟ کتنے لوگ دیں گے؟ 2 منٹ کے مہمان یار کمال کر دیا آپ نے۔ حضرت کا چہرہ دیکھ کر جلدی مائک دو، جتنی آپ کی طلب بڑھے گی اتنی ہی سننے میں لذت اور آئے گی انشاءاللہ۔ ویسے بھی سننا تو کل ہے، آپ تو ہمیں آپ کی جیل۔ اب بات کر رہا تھا میں مولا علی حیدر کرار کی۔ دوست، نبی اور آل نبی اولاد علی کا تعلق ایسا ہے کہ اگر آپ لوگ عزت والا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ بولے کس کا ہاتھ ہے؟ سوال پیدا ہوتا نا کہ اس کو بڑی عزت ملتی۔ تو آؤ ہم سب کے مجاہد ہندوستان کی شان حضرت ٹیپو سلطان سے پوچھیں، کیا آپ کی جو تلوار تھی، آپ سے میں نے پوچھا اے حضرت ٹیپو سلطان، آپ سے انگریز کانپتا ہے، آپ کی تلوار میں ایسی کیسی چمک ہے، آپ کی تلوار میں ایسا کیسا رنگ ہے، تو آپ
آپ اپنی تلوار دکھا کر بتاتے ہیں دیکھ تلوار پر لکھا ہے شیئن للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی. جس کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے نام میں اتنی طاقت ہو اس علی حیدر کرار کے نام میں کتنا پاور ہو. اور ڈیسا الحمدللہ یہ عاشقوں کا علاقہ ہے. ہم پوری آم کی ٹوکری میں سے سڑے ہوئے آم ہوتے ہیں نا اس کو سائیڈ میں رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ڈیسا محبت والوں کا ڈیسا ہے. یہ ڈیسا آلے رسولوں کے غلاموں کا ڈیسا ہے. اور شہزادی کی بارگاہ میں ہمارے خانقاہ کے دو نوجوان ہماری طرف سے ایک تحفہ پیش کرنے کے لیے اجازت چاہتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ دونوں نوجوان کھڑے ہوں اور جو تحفہ بھی کیسا تحفہ پہلے آپ دیکھیں گے پھر آپ کو محسوس ہوگا. نعرے لگا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم ظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط کہ تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. اور ہم فخر مست چاہنے پانے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. حیدر پیر نصیر احمد اللہ علیہ کربلا شریف کا مقتل کا وہ نظارہ کھینچا. شیخ اس کی دعائیں دیجیے گا کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کہ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. دعوت نعت و مرتبت پیش کروں گا. علی جناب اشرف صاحب وہ آئیں اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا. صدارتی خطاب حضرت فرمائیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ صدر جلسہ اولاد غوث اعظم شہزادۂ خطیب دکن جانشین خطیب دکن خطیب زمن حضرت العلامہ الشاہ سید علی مصطفیٰ پاشا دامت برکاتہم العالیہ اور جان محفل شان محفل شمشیر اہل بیت حضرت علامہ سید حسن علی بابا اور میرے سامنے تشریف فرما جملہ غلامان محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، وقت کی قلت ہے اور ہمیں اور آپ کو اس بات کا شدید انتظار ہے کہ ہم اور آپ خطیب زمن کا خطاب سماعت کریں۔ حضرت کے حکم پر 10 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ مت تول علی کو عقل کے میزان پر، مت تول علی کو عقل کے میزان پر، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ بزرگوں کی دعائیں اور ان کا فیضان ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت کا دامن عطا فرمایا، اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ جسے نبی اور نبی کی آل کا دامن مل جاتا ہے پھر اسے دنیا کی کسی دامن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور الحمدللہ اللہ نے جن کی محبت اور جن کی مودت ہمارے دلوں میں اتاری ہے اسے ہم اور آپ خاندان اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس خاندان ہے کہ آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے جسے بھی عزت دی ہے اسی خاندان کے وسیلے اور اسی خاندان کی وجہ سے دی۔ جو ان کے قدموں پہ آ گرا اللہ نے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا، وہ دنیا میں صاحب عزت بن گیا، دنیا اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگی، اور جو ان سے ٹکرایا حکومت ہونے کے باوجود، تعداد ہونے کے باوجود یزید بن گیا۔ آج کوئی اس کا نام رکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور ہم تو لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ شاہ نیاز بن نیاز نے یہ فرمایا ہے کہ یزید یزید کرنے سے بہتر ہے کہ تم حسین حسین کیا کرو۔ یزید یزید کرنے سے بہتر ہے کہ حسین حسین کیا کرو۔ ایک حدیث سناتا چلوں اور بات کو ختم کروں گا۔ اہل بیت کی جو محبت ہے نا وہ کی نہیں جاتی، ہو جاتی۔ لاکھ کوئی کوشش کرے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے، لاکھ کوئی علماء کرام کی صحبت میں رہے، مدرسے میں پڑھے، بخاری پڑھے، اور پڑھ کر کے وہ سوچے کہ اہل بیت کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اے علی، اگر آپ مومن کی ناک پر زور سے چھڑی بھی مار دیں، مومن کی ناک پر
زور سے چھڑی بھی مار دے تو مومن آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا. اور منافق کے آگے کائنات کی دولت لا کر بھی اگر رکھ دیں تو منافق آپ سے محبت نہیں کرے گا. تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے. اور ابھی پڑھانا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے تو جو جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے. ہم آل نبی کا کھاتے ہیں اس لیے گاتے بھی ہیں اور زندگی بھر گاتے ہی رہیں. اب ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا. بار بار میں سوچتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کے بارے میں تو نہیں کہا. ارے اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنے کے بارے میں نہیں کہا. پڑھتے تو وہ بھی ہیں جن کے نشان ہیں. اور اتنا رگڑ لیے پیشانی کو کہ نشان بنا بھی اور ابھر بھی گیا. اور یہ دیکھیے نورانی چہرے. اللہ اکبر. ان کے چہرے پر نماز کا بھی نور ہے، خون رسول کا بھی. تو اللہ کہتا ہے، رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب جس چیز کو قائم کیا جاتا ہے نا وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے. کربلا کو ذہن میں رکھیے گا. میں یہ تو ٹیسٹ کھیل رہا ہوں نا، کل مزہ آئے. کربلا کو ذہن میں رکھیے گا. اور نمازیوں کو بھی. نمازی ادھر بھی ہے، نمازی ادھر بھی ہے. اور ڈیسا میں بھی نمازی ادھر بھی ہے، نمازی ادھر بھی ہے. جن کی آنکھوں میں دیکھیے نازل ہو رہے ہیں جملہ جملے. یہ حضرت کا فیضان ہے کہ جملے نازل ہو رہے ہیں. جن کی آنکھوں میں بغض اہل بیت ہوتا ہے نا پھر انہیں حسین کا سجدہ دکھائی نہیں دیتا. جن کی آنکھوں میں علی کا بغض ہوتا ہے نا پھر اسے کربلا میں حسین کا سجدہ دکھائی نہیں دیتا. اب توجہ چاہتا ہوں، بات بہت لمبی ہے، جملوں میں سمیٹنے لگا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اے پروردگار نماز تو پڑھی جاتی ہے نا، نماز تو پڑھی جاتی ہے نا، یہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک جملے میں بات کو سمیٹوں گا. رب نے کہا کہ اگر نماز کو قائم کرنا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کسے کہتے ہیں تو کربلا میں حسین کا سجدہ دیکھو. حسین نے کربلا میں ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک برقرار رہے گا، قائم رہے گا. تو بات سمجھ میں آئی. حسین نام ہے تفسیر کا. اور 1400 برس میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی نے ایسا سجدہ کیا. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے دے دیا. تو اب بھی میں دعوت دیتا ہوں آپ کو تو نہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آ جاؤ. ہاں اہل عداوت کو دعوت دیتا ہوں. اہل عداوت کو دعوت دے رہا ہوں کہ اب بھی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ. الحمدللہ ہم پالے یا سالے سید نہیں، آلے سید ہیں. سالے سید نہیں، آلے سید ہیں. اور ان
کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اب بھی آ جاؤ، حر سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ یہاں جو ہیں ان کی رگوں میں حسین کا آ جاؤ، آ جاؤ، حر سمجھ کے قبول کر لیں گے، اور علی کی اولاد ہے اس لیے معاف بھی کر دیں گے۔ تو باقی کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ حضرت کا منکروں کو یہی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی علی کی سزائیں دیتا ہوں، میں منکروں کو یہی سزائیں دیتا ہوں، اور جب بھی علی کے نام سے ملی مجھے خوشی، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، باطل کا کر خاتمہ۔ اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والعلم والحكم، وعلى وارث حاله ومزر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها من الوباء الحاكمات: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی،
محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی۔ ماشاءاللہ، اللہ رب تبارک و تعالی سلامت رکھے، باکرامت رکھے کہ ایک جنگل میں ایک ہی شیر کافی ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کا جنگل ہے، اور اللہ نے عیسیٰ میں اہل بیت کے جنگل میں تمہاری خونی بھیڑیوں سے، ناسبی درندوں سے حفاظت کے لیے ایک نہیں دو شیر عطا کیے۔ ہر دور میں درندے رہے ہیں، ہر دور میں بھیڑیے، لیکن شیر کی کھال اوڑھ لینے سے کوئی بھیڑیا شیر نہیں بنتا۔ شیر بننے کے لیے شیر کا جگر چاہیے، اور جو جگر ہاشمی خون کے جیالوں میں، جو جرأت حسین شہید کربلا کی اولادوں میں ہے، وہ مثال دنیا نہ پیش کر سکی ہے، نہ صبح قیامت تک پیش کر سکی۔ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ آج میں گجرات انتہائی ایک باوقار اور فیض رساں خانقاہ کے دو وارثوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ میں اس خانقاہ کا تعارف آپ کو کیا دوں، مجھ سے زیادہ اس خانقاہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ لوگ بوڑھے ہو گئے، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیر پیش اہل بیت حضرت سیدنا اصغر علی بابا علیہ رحمت و رضوان کا فیضان دیکھتے تھے۔ اب جن کو علی کے شیر نے سوارا، ان کے عقیدے کو یہ بھیڑیے کیا بگاڑے گا؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا چپا چپا میں نے شہزادے غوث اعظم کے ساتھ سفر کیا، کشمیر سے کنیا کماری میں نے سرکار پیر و مرشد شہزادے حضور غوث اعظم حضور خطیب دکن قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن آج مجھے ڈیسا آ کر اس قدر خوشی ہوئی ہے اور اس قدر مسرت ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ علی کے دو شیروں کے ساتھ اہل سنت کے سارے نوجوان ہیں۔ یاد رکھنا، کسی بھی قوم میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ پاور کدھر ہے، طاقت کدھر ہے، یہ سفید داڑھی سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر دیکھنا چاہو کہ قوت کدھر ہے، طاقت کدھر ہے، ہیبت کدھر ہے، عظمت کدھر ہے، تو تم دیکھو جس قوم کے ساتھ نوجوان ہے وہی قوم طاقتور ہے۔ کیونکہ جو یوتھ ہوتا ہے، وہ یوتھ جسے نوجوان کہتے ہیں، جسے شباب کہتے ہیں، جنت کی زبان میں، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں نوجوان کو؟ شباب کہتے ہیں۔ اور یہ شباب آج خانقاہ قادریہ
اصغریہ یہ دو جیالوں کے ساتھ ہیں، اسی لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جنت میں کوئی سفید داڑھی والے کی حکومت نہیں چلے گی، جنت میں علی کے 2 شہزادوں کی حکومت اور نظام ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ 2 میرے بیٹے حضور نے فرمایا نوجوانان جنت کیا ہے؟ بولو سردار۔ اور یاد رکھو یہ جو نوجوان ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ یہ جو علی علی کرتے ہو اور یہ جو حیدر کے نعروں سے باطل کے ایوانوں میں زلزلے برپا کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ حیدر پکارنے سے صرف ہمارے کان کھل رہے ہیں؟ نہیں پیارے، تم جب حیدر کرتے ہو تو ناصبی اور خارجیوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ نعرہ کل بھی یزیدیوں کی موت تھا، آج بھی یزیدیوں کی موت ہے۔ اور یہ نعرہ لگانے کے لیے پھر ایک چیز ضروری ہے، عقیدہ تو سب کے پاس ہے، بھئی سب کو معلوم ہے کہ علی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ پھر ان کے بیٹوں کے جیسے کسی کے بیٹے نہیں، ان کے باپ کے جیسا کسی کا باپ نہیں، نہ ابو طالب کی مثال علیہ السلام، نہ حیدر کرار کی مثال زمانہ پیش کوئی بولو، نہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کی مثال۔ ذات تو بہت بڑی بات ہے، مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور علی کے 2 بیٹے جنہیں حسن اور حسین کہتے ہیں، ان کی بھی مثال بولو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ائمہ اہل بیت 12 اماموں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر دنیا ولایت میں ایک ذات آئی جسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ ارے کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی محدث، بولو غوث اعظم کی در اقدس کی خاک، مجدد دورہ ہو چاہے کچھ ہو، کیا کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے زگ سے ہے مجھ کو نسبت، در پہ بیٹھے والے کتے سے نسبت پر ناز کرنے والے امام اہل سنت بنتے ہیں۔ ذرا سوچو گھر والوں کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، گھر والوں کو سمجھو اور ہمیشہ یاد رکھو نبی کا ایک گھر ہے اور نبی کا ایک در ہے، اور گھر میں آنے کے لیے بھی حیدر ضروری ہے اور در پہ بیٹھنے کے لیے بھی حیدر ضروری ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو گھر پہ نہیں جانا، ہمیں گھر سے کیا لینا ہے، ہم کسی اور کو پکڑ لیں گے، تو یاد رکھو گھر پر بھی علی کی حکومت ہے، در پر بھی مصطفیٰ کی علی کا نظام چل رہا ہے۔ علی کو چھوڑو گے تو نہ گھر ملے گا نہ در ملے گا۔ یہ باتیں کل ہو گئی، اگر آج سب کھول دو تو پھر کل کل یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ خانقاہ کا فیض ہے، اور یہ خانقاہ میں سے اس خانقاہ کو خانقاہ محمدیہ، یہ خانقاہ حیدریہ، یہ خانقاہ قادریہ، یہ خانقاہ چشتیہ یا خانقاہ اصغریہ۔ یہاں پر غریب نواز کا بھی فیضان بٹ رہا ہے، اور یہاں سے غوث اعظم کی خیرات بھی لوٹ رہے ہیں۔ دیکھو 2 چیزیں یاد رکھیں، کسی بھی چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے خانقاہ ہونا، اور اصغر علی بابا رحمہ اللہ کے فیض یافتہ کسی بھی چیز کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 حیتیں ہوتی ہیں، 2 کیفیت، ایک ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ باطن کیا ہے؟
باتیں دل کی کیفیت کا نام ہے. زیادہ گاڑی باتیں نہیں کروں گا, بہت دور رہے آپ سیدھی بات کروں گا. بات وہ جو قلب کی کیفیت کیا ہے. حضور کا ارشاد مشہور حدیث مبارکہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. وہ سدھر گیا تو سمجھو سب سدھر گیا, وہ بگڑ گیا تو سمجھو سب بگڑ گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ دل ہے. دل دکھتا بولو نہیں دکھتا نا. اب جب دل کا معاملہ ہے پیارے, کس کا معاملہ ہے؟ دل کا معاملہ ہے. جو اہل طریقت ہے یہ دل والے کیا ہے بولو, یہ دل والے. اگر ظاہر پاک ہو باطن ناپاک ہو تو نماز بولو نہیں ہوتی, روزہ نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں. اب یہ جو باطن کا نظام ہے, اب ظاہر ہے چیزیں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں. ابھی 500 روپے دیو آگے صبح سے شام تک پڑھا کے جاتے ہیں. بڑے ہونا 1000 دو, ان کے باپ دادا ہونا 5000 دو. حالانکہ حلق کے نیچے نہیں اتر رہا, پھر بھی آتے پڑھا کے جاتے, رٹا کے جاتے. صرف پڑھنا ہو پڑھ لو, کیا مولانا نحو پڑھنی ہو پڑھ لو, قاعدہ پڑھنا ہو پڑھ لو, حدیث پڑھنی ہو پڑھ لو, قرآن پڑھنا ہو پڑھانے والے مل جائیں گے. ترجمہ ہے تو سینکڑوں ترجمے قرآن کے تم کو مل جائیں گے. قرآن کی تفسیر اگر پڑھنی ہو تو سینکڑوں تفاسیر تم کو مل جائیں گی. حدیث کی کتابیں پڑھنی ہو تو سیاستہ کے علاوہ بھی دیگر کتابیں مل جائیں گی. ظاہر کے علوم تو تم کو مل جائیں گے, لیکن باطن کے علوم جو علوم ظاہر کو سدھار کر اللہ کی بارگاہ میں قبول کرواتے ہیں, اگر وہ حاصل کرنا ہے پیارے تو تم کو خانقاہوں کا رخ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اسی لیے بالکل اختصار سے بات کروں گا کہ حضور پاک علیہ السلام, آپ نے دیکھا, میں نے تو سنا, میں تو اصغر علی بابا رحمہ اللہ کے وصال کے بعد آیا. اللہ سے دعا ہے کہ اختر علی بابا کی اللہ 125 برس کی عمر کرے, آپ کے برادر مکرم کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ان دونوں شہزادوں کے بابا کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے اور پروردگار شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور ان کے سائے عاطفت میں ان کو ان کی نسلوں کو پروان چڑھنا نصیب کرے. پروردگار حضرت اصغر علی بابا رحمہ اللہ قدس اللہ سرہ العظیم, مجھے یہ بتاؤ 19 سال ہو حضرت کا وصال ہوئے, 19 سال, اگلے سال 20واں عرس بڑی دھوم دھام سے ہوا. محمد علی بابا نے مجھے بتایا, حسن علی بابا نے بھی بتایا, بڑی دھوم دھام سے ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ, آج بھی ڈیسا والے ان کا نام سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. یہاں 10 12 15 16 18 برس کے نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے. میں نے حضرت کا نام لیا تو چہرے کھل کھلا. کیوں؟ بھئی یہ بزرگ ہے, نوجوان ہیں, 30 40 برس کے, انہوں نے دیکھا ہے. لیکن یہ بچے جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن سنا ضرور ہے. کیا سنا؟ یہ سنا کہ جب ان کے در پر کوئی آتا, خانقاہ کے دروازے پر کوئی آتا, اپنا ہوتا پرایا ہوتا اسے وسیلے سے پریشان حال کوئی خانقاہ کا رخ کرتا. مجھے بتائیے, یہاں بیٹھے ہیں میرے بزرگ ماشاءاللہ, اصغر علی بابا نے کبھی کسی کو اپنے در سے خالی لوٹایا؟ بولو. اپنی استطاعت اور شان کے اعتبار سے جو ہوتا وہ دیتے, اسے اس کی ضرورت کو پوری کر کر پڑھاتا. مشکل میں پریشان ہو کر کوئی آتا تو اس کی مشکل کشائی. کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کشا کے پوتے ہیں. حاجتیں دے کر کوئی ان کی خانقاہ میں آتا تو اس کی حاجت روائی کرتے, اس لیے کہ یہ حاجت روا کی نوازے. ضرورتوں کو لے کر آتا تو ضرورتیں پوری کرتے. اور سب سے بڑی چیز جو تم کو اور سب کو دیوانہ بناتی وہ ان کے اخلاق کریمانہ. کیا تھے؟ بولو.
اخلاق کریمانہ، نہ کسی کو جھڑکتے نہ کسی کو ڈانٹتے، بیمار ہوتا تو عیادت کو جاتے، پریشان حال ہوتا تو اس کی پریشانی کو دور کرتے، غریب ہوتا اور کہتا کہ بابا گھر میں فاتحہ ہے آپ کو آنا ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ تیری چھوٹی سی کٹیا میں مجھے کاہے بلا رہا ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کے دستر پر جاتے، فاتحہ دیتے، نیاز خانی کرتے، اس کے لیے دعا کرتے، اس کے دستر پر کھانا نوش کرتا۔ یہ کیا تھے؟ یہ ان کے اخلاق کریمانہ تھے۔ بھئی میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ حضرت اللہ برادر عالی مقام سید محمد علی قادری خوش ہو جائے یا شمشیر اہل بیت حسن علی بابا خوش ہو جائے، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے پیر و مرشد خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ میں نے یہ سب باتیں میرے پیر سے سنی، جب آئے تھے پہلے 25-30 سال میں، 30 سال پہلی مرتبہ، اور یاد رکھیں میرے پیر کا مزاج ہی رکھتے، سب جانتے ہیں شہزادے غوث اعظم کا ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ ہوا میں اڑنے والا میرا تو نہیں مانتا۔ سیدوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہوا میں اڑ لیتے ہوئے بیٹھ جائیں، اڑنا ہوگا رہے گا کس کو؟ یہاں کس نے روپ ڈالا؟ تو میرے پیر کا معاملہ یہ تھا کہ ان پر یہ بات صادق آئی آج سے 35-40 سال پہلے آندھرا کی تلنگانہ جو ہماری ریاست ہے، پہلے آندھرا تھا، اب آندھرا تلنگانہ الگ ہو، ایک گاؤں کے لیے جنگل مخصوص چھوٹی سی آبادی کی بات، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک صاحب ہے یہاں پہ، حضرت قبلہ اللہ والے 40 سال سے اللہ کی بات اور غار میں متقف ہے، کسی سے نہیں ملتے۔ ان کو جب پتا چلا، لوگ جاتے ہیں باہر سے ان کے پاس کھانا شانا رکھ دیتے ہیں، پانی شانی رکھ دیتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ کسی سے ملتے نہیں، اللہ اللہ کرتے۔ ان کو جب پتا چلا، ہم نے کہا کہ حیدرآباد سے سید صاحب آئے جو غوث پاک کی اولاد، جو سرکار عبداللطیف لاہوردی کے شہزادے ہیں اور حضرت سیدنا موسیٰ قادری کے لخت جگر ہیں، تو انہوں نے خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ سید زادے آئے، غوث پاک کی اولاد آئے، میں نہ ملوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا حضرت تو جاتے ہیں، لوگوں نے کہا 40 سال سے، کہا میں کیا کروں، میں یہ حضرت آپ سے ملنا چاہتا ہوں، چلو جاتے ہیں۔ حضرت تشریف منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کوئی بات، کوئی میں آپ سے جو ہے غلط بیانی ہرگز نہیں کر رہا ہوں، کرتا بھی نہیں، کیونکہ سیدوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ہے، ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہی نہیں، گلے پہ تلوار نہ کی، مسند چینا، کربلا برپا کی، پھر بھی ہم نے حق بولا ہے۔ ہم حق بولتے تھے، حق بولتے اور بولیں گے، کیوں؟ کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی ہم کے ساتھ ہے، اور ہم علی کی اولاد ہیں۔ زمانہ برا مانے، ہم کسی سے بولو ڈرتے اور گھبراتے۔ حضرت نے کہا چلو ملتے، گئے تو وہ بیٹھے بڑے ادب سے احترام سے ملاقات، اس کے بعد کہا کہ حضرت اتنے سال سے میں عبادت کر رہا ہوں، آج یہاں کی زبان میں تپسیہ جسے کہتے ہیں، بہت سال سے، تو اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ ہوا میں۔ یہ اولیاء اللہ کی بابا جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، ایک قسم کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبضہ و اختیار میں آسمان کو کر دیا۔ ابھی غریب نواز کی جوتی آسمان میں اڑ سکتی، تو اللہ والا ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ سلیمان کا تخت اڑ سکتا ہے علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ساری امت ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء افضل ہوئے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے اولیاء؟ امت افضل تو اولیاء بھی افضل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوا میں ایسے اڑ سکتا ہوں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا ان کو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ان کے لیے، ان کو پاور عطا کیا، وہ ایسے بیٹھے بیٹھے اڑ گئے ہوا۔ تو حضور شہزادے غوث اعظم کا مزاج تو آپ نے دیکھا ہے، ذرا تصور کی آنکھوں سے وہ منظر سوچے۔ حضرت نے ایسے دیکھا، اچھا بیٹھ جاؤ، بس یہ ایسے دیکھا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے کہنے حضرت یہ سب تمہارے دادا کا صدقہ ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟
کس پر ڈوز جما رہا ہے؟ ارے بابا بات سن، صبح سے شام تک مکھیاں مچھرہ اڑتے رہتے، ان کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوا، تیرے کو دیکھ کے کیا متاثر ہو؟ یہ شہزادے غوث اعظم سرکار کاظم پاشا قدس اللہ سرہ الحدیث بخدا ارشاد. لیکن میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ 30 سال پہلے جب میری عمر 14-15 سال کی رہی ہوگی، 45 کا ہوں الحمدللہ، دکھتا نہیں ہوئی الگ بات. تو حضور شہزادے غوث اعظم جب حیدرآباد آئے اور ڈیسا جایا کرتے تھے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی بہت خانقاہیں سرکار نے لی، لیکن فرمایا کہ میں نے ڈیسا کی سرزمین پر ایک مرد قلندر سے ملاقات، اور فرمایا اس مرد قلندر کا نام اصغر علی بابا، اور لوگ اسے بھائی جان کے نام سے پکارتے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی آنکھوں میں غوث اعظم پیرانی پیر کے لیے وہ محبت دیکھی ہے جو محبت دنیا میں شاذ و نادر کہیں کہیں نظر آتی. مرد قلندر، مرد مجاہد تھے کہ نہیں؟ آج بھی فیضان جاری ہے نہیں؟ دیکھو ڈنکے بج رہے دونوں کے نام کے، بج رہے نہیں؟ کیوں؟ اسی لیے کہ جس کی حکومت مضبوط ہوتی ہے اس کا نظام ہمیشہ چلتا ہے. کہنے والے نے کہا تھا کہ سلطنت آپ کی ہے، نظام آپ کا. یا وہ سلطنت آپ کی ہے، نظام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ. اب دیکھیے مسئلہ جو ہے ہمیشہ سلطنتوں سے رہا. اب یہ خانقاہ قادریہ چشتیہ اصغریہ جو فوج ہے، یہ جتنے اصغر علی بابا کے مرید ہوں، کاظم پاشا سرکار کے مرید ہوں، یہ سب غوث اعظم کے غلام ہیں، اور یہ سب حیدر کرار کا لشکر ہے. بولو ہم کس کا لشکر؟ حیدر کا لشکر. اب یہ اتنا بڑا لشکر وہ بھی نوجوانوں کا، ادھر بھی تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. دنیا داروں نے جب دیکھا کہ بیٹھے بوریے پر ہیں، حکومت ساری دنیا پہ کر رہے ہیں، جیب پہ پیسے سے کچھ بھی نہیں، لیکن نظام ان کا، حکومت ان کی، بادشاہ وقت تھا تو ان کے پاس جھکتا، سلطان زمانہ تھا تو ان کی چوکٹ پر جھکتا. اقبال نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، یدے پیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. یدے پیزا کیا ہے؟ اوپر سے کیا ہوگا سر؟ باؤنسر. اقبال کو سمجھنا، ہمارے کو سمجھنے پیروں مرشد کی جوتیاں سیدھی کرنے پڑی. روز لے کے بیٹھتے تھے، پڑھاتے خرقہ، جو خرقہ پہن کے بیٹھے بزرگوں کا. اس کے بارے میں بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. آج سب سنا دیا تو کل مزہ نہیں آتا، ڈوما مار دیتے. خرقہ پوش، یہ جو خرقہ پہن کے بیٹھے، یہ جبے شبے، اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی لوگوں. یہ ماشاءاللہ باغ کا اتنا خوبصورت جبہ ہے، ایک کو پہنے باغ. میرے بھی بولے حسن علی باغ حضرت وہ بولا بھائی گرمی ہے کل پہنے، دو ہی لایا ہی گھر میں تو بچا کے بات میں کام. ایک پہن لیتا ہوں، کل پہنیں گے، کل دھوم بچانی ہے انشاءاللہ. اب یہ جبوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ وفادار، یہ علماء ہیں، یہ علماء ربانی نے کیا نام بتایا؟ مولانا ضیاء الرحمن صاحب، یہ حسین احمد صاحب ہے، یہ علماء ربانی ہیں. اور ہم جب مولوی کہتے ہیں تو مولوی سے مراد یہ نہیں ہوتا، مولوی سے مراد علماء سو ہوتے، خارجی اور ناصبی افکار والے ہوتے ہیں. ہم ان کا نام لیں تو علماء کرام. مولوی از خود نشد مولائے رو تا غلام شمس تبریزی نشد. اتنے بڑے مولانا جنہیں دنیا مولانا بول کے پکارتی. مولانا ترکی اختر الغازی، سو معلوم آپ لوگ ماشاءاللہ، سب دیکھے گئے، ایک بار نہیں دو دو بار. ایسا اثر ہے دیکھو ماشاءاللہ. کون تھے معلوم؟ غوث پاک کے بریان کے غلام تھے. محی الدین ابن عربی غوث اعظم کے غلام ہیں، اور ان کے غلام اختر الغازی تھے. یہ قادری سلسلے کا احسان ہے. اس پر کبھی انشاءاللہ بابا 11 میں بلایا خود بولوں گا، ابھی نہیں بولوں گا، بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی تقریر. اب یہ جبوں سے بڑی تکلیف ہے.
یہ کیا جبے اڑنے آ جاتے صاحب سیدہ کیا بولتے ہیں کسی باپو اس سے کچھ ملنے والا نہیں بولا دیوانے اسی جبوں کی برکت سے تم بخشے جانے والے یہ جبہ یہ امامہ یہ خرقہ کیا ہے ابھی معراج گئی پرسوں شب معراج منائے جائے نہیں بنائے کیا ملا حضور بولو 5 یار کیا ایسا نہیں کرنا تو جماعت والے دیکھے تو بولیں گے لوگ یہ بھی نہیں معلوم تحفے میں کیا 5 وقت کی نماز 50 وقت کا ثواب یہ تحفہ کس کے لیے امت کے لیے ایک تحفہ وہ جو حضور کو ملا صرف خاص حضور کو ابن تیمیہ جیسا سڑا ہوا مولوی اب کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے نا جانو پڑھانوں کا بھی نہیں ہے تو توجہ سے تو اللہ بھی گالی دیتے اس کو دیوبندیاں ذرا پریشان ہو جاتے یہ الگ بات ہے ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کتاب میں اس نے کہ شب قدر افضل کہ شب معراج تو ابن تیمیہ نے اپنے ملفوظات میں کیا لکھا جواب دیا اس کا اس نے کہا کہ امت کے حق میں شب قدر افضل لیکن نبی کے حق میں شب معراج افضل یہ کون بولے ابن تیمیہ نام یاد رکھو کام میں آنے والا نہیں آنے ایک ہی نام کام آنے والا ہے غوث اعظم کا ہے یا غریب نواز کا سمجھ رہے ہیں آپ یہ 2 نام پکڑ کے چلو یہ یہیں سے سب کچھ ملنے والا ہے حیدر کرار کا فیضان امام اسد امام حسین میں تقسیم ہوا اور یہ دونوں کا فیضان 2 شہزادے لے کے بیٹھے ایک کا نام عبدالقادر جیلانی ہے ایک کا نام معین الدین اجمیری چشتی یہ 2 پکڑ لو مضبوطی سے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی اب سنو نبی کے حق میں معراج افضل ہے اسی لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوا فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل میں پہنچے اور وہ مقام پر پہنچے وہ معجزہ ملا جو کسی بھی نبی کو بولو نہیں ملا اب دیکھیے ایک بزرگ ہے سلسلہ چشتیہ جنہیں سرکار یہ چل رہا بندہ نواز کون ہے معلوم محبوب الہی کے جانشین و خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلوی اور ان کے جانشین و خلیفہ حضرت سید محمد الحسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز جو غوث اعظم پیران پیر کی بارگاہ میں سلسلے چشتیہ کے بزرگ اور اکابرین میں سے سلطنت کے حکمراں اور بادشاہ جن کی چوکھٹ پر سر نیاز کم دکن کا جسے بادشاہ کہا جاتا ہے انہوں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں باعدد یہ کہا ہے یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن زمین بندہ درماندہ جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائرم اے آفتاب خاطر ناشاد را کن شادیاں اتنے بڑے بڑے یہ کامل ہیں انہوں نے اپنے ملفوظات میں ایک حدیث مبارک نقل کی ہے یہ جبے شموں کی عظمت بتا رہا ہوں تاکہ تم کو پتا چلے اور میرے جدیان صاحب مشکات النبوہ مصنف تصانیف کثیرہ عارف باللہ فنافل علی المرتضی جانشین سرکار سیدنا موسیٰ قادری رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار سیدنا غلام علی قادری المصوی رضی اللہ عنہ اپنی مایاناز تصریف مشکات النبوہ فارسی زبان میں اچھے نہیں پڑھ سک رہے آپ تو اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے اردو میں اب آج کا مسئلہ کیا ہے اردو بھی نہیں رومن ہونا میں نے کہا میں بھی پریشان ہو گیا میں کبھی فیس بک پیجز پہ اپنے ایڈمن سے کہتا بھائی رومن استعمال مت کرو یار اردو کی موت جنازہ نکالتے رہے تھے لوگ پڑھنا بھول جائیں گے اردو نظر نہیں آئیں گے لیکن ہم بھی مجبور ہو گئے اردو میں لکھے تو 50 لوگ نہیں سمجھتے رومن پہ لکھے تو 50,000 بولتے واہ حضرت سبحان اللہ تو مجبوری ہے کیا کریں تو مشکات النبوہ میں سرکار غلام علی قادری المصوی نے اور سرکار بندہ نواز نے ایک حدیث مبارک نقل کی صرف ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں توجہ سے سنیں گے آپ حضور معراج کی رات جب لوٹے تو اللہ نے ایسی نہیں لوٹا
ایک خاص قسم کا جبہ، جسے ہماری زبان میں قرقہ کہتے ہیں، آقا و مولا علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود سرفراز فرمایا۔ حضور وہ زیب تن فرمائے اور واپس آئے مکہ المکرمہ میں۔ معراج کے واقعات سب کو سنا، سب کو۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ مشرکین مکہ نے انکار کیا، ایک کے بعد ایک حضور نے سب کو نشانیاں بتائی۔ بیت المقدس ان کو پتہ ہے حضور کبھی نہیں گئے تھے، مسجد اقصیٰ ساری سب بتا دیا کون سی چیز کہاں پر ہے، اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، حضور خاموش، لیکن یکایک آقا علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف فرمائے، حجرے مبارکہ میں تشریف لے کر چلے گئے اور آواز دی کہ ہے کوئی جو میرے یار ابو بکر کو میرے پاس بھیجے۔ سیدنا ابو بکر صدیق یار غار، جب پتا چلا کہ حضور نے یاد کیا، بھاگے بھاگے۔ اب توجہ ہے تو سنا رہا ہوں اہم بات خانقاہی نظام کے حوالے سے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، معراج کی رات جب میں قرب کی منزل میں تھا تو مجھ کو میرے رب نے ایک خاص قسم کا جبہ عنایت فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تجھ کو دے دوں۔ دیکھیں میرے نبی کی عطا اللہ نے دے رکھا، اور حضور چاہتے ہیں یہ بھی کسی کو دے دوں۔ حضور کچھ رکھتے نہیں اپنے پاس، دے دینا چاہتے ہیں، کنڈیشن یہ رکھے، پوچھا تجھ کو دے دوں، کیا کرے گا اس سے؟ حضور کو پتا ہے یہ خرقہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے۔ حضور نے کہا تجھے دے دو، کیا کرے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ جبہ مجھے دے دیا جو آپ کو آپ کے رب نے معراج کی رات دیا، اس کی برکت سے میں صدق و صفا کو عام کرتا، یعنی سچ ہی سچ، ہر طرف صداقت ہی صداقت رہے گی۔ کہا جاؤ عمر میں نے بلایا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آئے، کہا تجھے دے دو، کیا کرے گا؟ وہ تو عدل و انصاف ہے، یا رسول اللہ اس کی برکت سے عدل و انصاف کو قائم کر دوں آپ کی امت میں۔ کہا جاؤ عثمان کو کہنا میں نے بلایا۔ حضرت عثمان آئے، حضور نے کیا کیا؟ وہی سوال، عثمان تجھے دوں کیا کرے گا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں سخاوت سے کام ہوگا، سب کو سخی کر دوں۔ وہ دو ہاتھوں سے لٹانے والے، کہا جا اور کہنا میں نے میرے علی کو بلایا۔ اب آئی باری حیدر کرار کی، صاحب ذوالفقار کی، ابو الحسن کی، ابا تراب کی، سید الواصلین کی، امام المتقین کی، امام المشارق والمغارب کی، حلال المشکلات والنوائب کی، الغالب علی کل الغالب، اسد اللہ سیدنا علی ابن ابی طالب۔ حضور نے کہا علی، اللہ نے جبہ دیا ہے، معراج کی رات میں نے ابو بکر سے کہا تو انہوں نے کہا صدق و صفا سے کام لیں گے، عمر سے کہا دے دوں تو کہا عدل سے کام لیں گے، عثمان سے کہا تو کہا سخاوت سے کام لیں گے۔ علی میں تجھ کو دینا چاہتا ہوں لیکن بتا تو اس سے کیا کرے گا؟ قربان جاؤ میرے حیدر کرار نے حضور کی طرف دیکھا، ہاتھ جڑے اور جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ جبہ آپ نے علی کو دے دیا تو آپ کے رب نے آپ کو معراج کی رات عطا کیا تھا، علی ابن ابی طالب اس جبے کی برکت سے آپ کی امت کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ کی امت کے عیبوں پر معمولی بات نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز نے ان کے پوتے کی شان میں کہا تھا کہ ستار عیوب مریدانی یا عبد القادر جیلانی، غوث اعظم آپ کی وضاحت کہ آپ اپنے مریدوں کے عیبوں پر پردے ڈالتے ہیں، کیوں؟ یہ غوث پاک کو اپنے دادا حیدر کرار سے یہ صفت میراث میں ملی تھی۔ آج ہمارے پہ حملے پہ حملے، فتوے پہ فتوہ، گالی پہ گالی، اعتراض پہ اعتراض، کتاب پہ کتاب، عذاب پہ عذاب، سب چل رہا نہیں۔ ہم علی علی بولے نعرہ، ہم پہ فتوہ، محرم میں ہم پہ فتوہ، امام حسن پر گفتگو ہو تو ہم پر فتوہ، ائمہ اہل بیت کا نام لیں تو ہم پر فتوے، ہم پر فتووں پہ فتوے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کس کی اولاد؟
अरे बोलो, ये किसकी औलाद? अली की। अभी बाबा ने कहा था अपनी तकरीर के दरमियान, ये खानका है, आ जाओ। आज भी दरवाजे अहले अदावत को दावत दी थी ना, आज भी हम वही काम करने यहाँ बैठे हैं। इसलिए कि बेटा ये खानका है, तुम तो बदअकीदा हो और तुम बीमार हो। क्या हो? तुम बीमार हो। और याद रखो, जो तबीब होता है, डॉक्टर, वो बीमार की बातों का बुरा नहीं मानता। अगर आके बोला आपकी दवा काम नहीं करी, तो डॉक्टर जहर लिख के नहीं देता उसको, जा मर जा, नहीं देता। बता बेटा तेरा दिमाग खराब है, तूने बोल रहा तेरा मर्ज बोल, क्या बोलता? तू नहीं बोल रहा, ये तेरी बीमारी बोल रही है। तो क्या करता? और अच्छी दवा लिख के देता। फिर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, फिर आके गाली देता। लेकिन डॉक्टर का क्या है? उसको समझाना, उसको सुकून दिलाना, उसको इत्मीनान दिलाना, अच्छी दवा देके बढ़ा देना। तो अहले खानका भी रूहानी तबीब है। हमने भी यहाँ रूहानी दवाखाना खोल कर रखा। हम तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन बुरा जब मानेंगे जब तुम उम्मत का बुरा करोगे। बेटा तुम डूब रहे हो, डूब जाओ, मर रहे हो, मर जाओ, जल रहे हो, होली का नाम सुन के जल कर मरो और जल्दी मरो। हमें क्या करना है? लेकिन भोले भाले सुन्नियों को तुम्हें न डुबाने देंगे, न इनके अकीदे को जलाने देंगे। क्योंकि हमने हमारे दादा हैदर कर्रार से वादा लिया है, इमाम हसन इमाम हुसैन ने, कि बाबा आपके आका मेरे नाना की उम्मत को हम संभाल कर रखें। लाख तूफान आए, हम अपनी कश्ती में बिठाते रहे। क्यों? इसलिए कि नबी की आल कश्ती नूह की मिसाल है। तो ये हजरत मोहम्मद अली बाबा हो, ये हजरत हसन अली बाबा हो, इनका काम क्या है? कश्ती में बिठा लेना। मसला ये कश्ती में बैठते ही उसमें पोखा मार देते। हम बिठाए हमारी कश्ती में, क्या से क्या बन गए, कहां से कहां चले गए। कुत्ता नहीं पूछता था, आज लाखों मुरीदा है। हकीकत बोल रहा हूं भाई, ये मीरास तो सैयदों की है ना, ये खानकाई निजाम तो हमारा है ना। हमने तुमको इजाजत दी, जाओ दुकान चला लो, आके बैठे। वो तो अच्छे थे पुराने लोग, वो तो अच्छे थे। रास्ते में पानी में अगर कोई कांटे खारदार आ जाते, जैसे बेला आती थे वो पानी में, उसको साफ करते थे। अल्लाह की लाखों रहमतें हो। लेकिन अब जो वाले जो है ना, हमारी कश्ती में बैठ के पोखा मारो, पोखा मारो, सुराख मार के अंदर करते रहे। बेटा हम डरने वाले नहीं है, ये कश्ती नूह की मिसाल है। तुम लाख इसमें सुराख मारते रहोगे, जिसकी कश्ती का मुहाफिज खुदावंद कुद्दूस खुद है, उस कश्ती को कोई नहीं डुबा सकता। ये कश्ती पार लगेगी और हौज़े कौसर तक जाएगी। अल्लाह आपके हमारे जज्बे ईमानी को सलामत रखे। यहाँ जितने हाज़रीन हैं और जो वाबस्तगान हैं सिलसिले आलिया, कादरिया, असगरिया, मैं उन सब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह रब तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। इस खानका से जुड़े वाले जितने लोग हैं और हमारी खानका से जुड़े जितने लोग हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला इनके इत्तेहाद को सलामत रखे। और ये नौजवानों के लिए तो मेरी दुआएं हैं कि तुम्हारी नस्लें अल्लाह करे कि इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो। नाज़ करो तुम्हारी मग़फ़िरत का वो सामान बने। और याद रखो, अली अली करते रहना, किसी के बाप से नहीं डरना। कल बात होगी कि अली अली करने के क्या फायदे हैं और अली अली क्या ना करने के क्या नुकसानात है, इस पर खुलकर बात होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ पंजतन पाक के सदक़े, गौस पाक के सदक़े, गरीब नवाज के सदक़े, ए अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई गलती ख़ता लफ्ज़ से हुई हो तो अपने फजल से, अपने करम से उसे माफ़। ए बारी ताला यहाँ जितने हाज़रीन हैं तेरे महबूब अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम हैदर कर्रार की जान पर, उनकी शान पर, उनकी नामुस पर मर मिटने वाले हैं। ये पंजतनी गुलाम है मौला, इन सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह आज की इस बज़्म हैदरी के सदक़े, इस बज़्म क़ादरी के सदक़े, इस बज़्म चिश्ती के सदक़े, इस महफ़िल असग़री के तोफ़े, ए पाक परवरदिगार इन सब की हाज़री को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो बीमार है उनकी शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा। ए बारी ताला हमारे ज़ाहिर पोशीदा, कबीरा, सग़ीरा,
دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما مولا جب تک زندہ رکھ اہل بیت اطہار کا وفادار بنا کر چلا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی ولا عطا فرما حسنین کریمین کی مودت عطا فرما غوث و خواجہ کی عقیدت اور محبت اور ان کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق سعید عطا فرما اے باری تعالیٰ اس خانقاہ قادریہ چشتیہ اصغریہ کو صبح قیامت تک سلامت اور باکرامت رکھ اے باری تعالیٰ ان دونوں شہزادوں کو جو محمد علی بابا اور اصغر علی ہمارے حسن علی بابا ہیں پروردگار ان کو وارث عطا فرما اولاد نرینہ عطا فرما اے باری تعالیٰ اس خانقاہ کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھ اے اللہ حضرت اصغر علی بابا رحمہ اللہ کی تربت پر تیرے انوار و تجلیات کا نزول فرما مولا ان کو ان کے اعلیٰ مدارج میں پروردگار خوب ترقی عطا فرما ولایت کے اونچے سے اونچے اعلیٰ و عرفہ مقام پر اپنے فائز فرما اور ان کے ذریعے مولا اہل ڈیسا پر ان کے فیضان کے ذریعے ڈیسا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی بلاؤں کو ٹال دے آفتوں کو دور فرما دے وباؤں کو دور فرما دے اے اللہ یہاں میں رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما غوث و خواجہ کے مشن پر ہمیں گامزن فرما اہل سنت و جماعت میں اتحاد عطا فرما اتفاق عطا فرما محبت عطا فرما اخوت عطا فرما مسلکی تشدد کی بڑھتی ہوئی آگ کو مولا ٹھنڈی کر دے مسلمانوں میں سکون اور اطمینان عطا فرما مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو نماز پڑھتے ہوں اے اللہ ان کے سجدوں میں شوق عطا فرما ذوق عطا فرما لطف عطا فرما روحانی ترقیاں عطا فرما باطنی ترقیاں عطا فرما باطنی فتوحات عطا فرما مولا دین و دنیا کی دولت عطا فرما دین و دنیا میں راحت عطا فرما دین و دنیا کے علوم عطا فرما مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کو دراز فرما جن کے والدین اس دار فن سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما اعلیٰ علین میں انہیں جگہ مرحمت عطا فرما اے اللہ بچیوں کا نیک نصیبہ فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی و پرہیزگار بنا دے اے اللہ ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو اور ایسی توبہ عطا فرما پروردگار جس کے بعد کوئی خطا اور گناہ کا گمان نہ ہو مولا تو رحم فرمانے والا ہے ہم پر رحم فرما تو کرم فرمانے والا ہے ہم پر کرم فرما مولا وہ سب عطا فرما جو ہم نے مانگا ہے اور وہ سب عطا فرما جو ہم مانگنے سے قاصر رہے ہیں اے اللہ تیرے حبیب کی نالین کے صدقے تصدق ہم سب کو دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما فتوحات ظاہری و باطنی و روحانی سرفراز فرما صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و